بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر وہ غار کسی پہاڑ پر ہے تو یقیناً وہ بلندی پر ہے، تو جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو اس کے ٹوٹنے پر یاجوج ماجوج کا بھاگتے دوڑتے بلندیوں سے نیچے اترنا بھی ایکسپلین ہو جاتا ہے۔ اٹ آل میکس سینس۔ ذوالقرنین نے وہ دیوار بنا کر کسی غار کے منہ کو بند کیا ہے، کسی کہف کے منہ کو بند کیا ہے، اور اسی لیے یہ واقعہ سورہ کہف میں ہے، جس میں موجود تقریباً ہر واقعی ایک غار کے متعلق ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام و خضر کا وہ واقعہ کہ جس میں مچھلی پانی کے اندر ایک غار کی طرح کا راستہ بنا کر چلی جاتی ہے، اصحاب کہف کہ جو ایک غار میں جا کر سو جاتے ہیں۔ سورہ کہف یعنی غار وہ سورہ ہے جس میں تقریباً سبھی واقعات غاروں کے متعلق ہیں۔ تو واٹ اف یاجوج ماجوج بھی اونچائی پر موجود کسی غار سے نکل کر نیچے آتے ہوں، اور ذوالقرنین نے اس غار کے منہ کو دیوار بنا کر اس اوپننگ کو بند کر دیا ہو، اسے ایک ردمہ بنا کر بلاک کر دیا ہو، ایک ری انفورسڈ رکاوٹ کہ جسے نہ تو کوئی پھلانگ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے دائیں بائیں یا اوپر نیچے سے آ سکتا ہے، اور جو تانبے کی کوٹنگ کی وجہ سے اب سبز ہو کر سرسبز جنگل میں ڈھک چکی ہے، بلینڈ ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے، اور آج تک ہمیں نظر نہیں آ سکی۔ آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں۔ جب ذوالقرنین یہ دیوار کھڑی کر رہے تھے تو 96 نمبر آیت کے مطابق انہوں نے اس دیوار کو صدفین تک برابر کر دیا۔ صدفین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سپیاں، اور بظاہر اس موقع پر اس لفظ کا استعمال تھوڑا سا آڈ لگتا ہے کہ بھلا دیوار کی سطح کو سپیوں کے برابر کر دینے کا کیا مطلب ہوا، لیکن یہ بات بالکل بھی عجیب نہیں ہے اگر آپ سپیوں کی شیپ سے واقف ہوں۔ سپیوں کی 12 شیپس ہوتی ہیں، جن میں سے 6 شیپس بالکل ایک غار کے جیسی ہوتی ہیں: کانویولیٹ، فیوسی فارم، پائری فارم، کونیکل، ایب کونیکل اور بائی کونیکل۔ ان سپیوں کی شیپ دیکھ کر آپ صدفین کے لفظ کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ ذوالقرنین نے اس غار کے منہ کو فرنٹ ٹو بیک، ٹپ ٹو ٹپ بند کیا تھا، موٹی موٹی شیٹ سے غار کو مکمل طور پر بلاک کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، حتیٰ کہ جب وہ چاہے گا تب یہ دیوار پاش پاش ہو جائے گی۔ ایک اور دلچسپ بات سنیے کہ یہاں لفظ دیوار کو گرا دینے کا نہیں ہے، یہاں لفظ دیوار کو توڑ دینے کا نہیں ہے، بلکہ یہاں لفظ ہے دکا، یعنی پاش پاش ہو جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا۔ یہی لفظ الاعراف کی 143 نمبر آیت میں آیا ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّةً، یعنی جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ لوہے کی دیوار ریزہ ریزہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے۔ اور لوہا کیسے ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہے؟ جب اس پر آئرن آکسائڈ کی تہیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی عام الفاظ میں جب اس پر زنگ کی تہیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور زنگ پرمیبل ہوتا ہے، یعنی ایک مرتبہ یہ جس سطح کو لگ جائے اس پر پھیلنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے نیچے موجود لوہے کو اس پوائنٹ تک کمزور کر دیتا ہے کہ ایک وقت پر آ کر وہ لوہا پاش پاش یا پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ غور سے سنن ابن ماجہ کی حدیث سنیں کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اپنی دیوار میں کھدائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ ہر طرف سے بند ایک دیوار میں بغیر کسی پاور ٹول کے شگاف ڈالنے کی کوشش کیسے کی جا سکتی ہے؟ کعب بن احبار سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کو چاٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ پتلی سے پتلی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوبارہ حدیث کی طرف آئیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قریب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سورج کی روشنی دکھائی دینے لگے، لیکن تب ان کا بڑا کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، باقی کل کھو دیں گے۔ لیکن جب اگلے دن وہ لوگ واپس آتے ہیں تو دیوار بالکل پہلے جیسی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ آبزرو کیا کہ قریب ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کو سورج کی روشنی دکھائی دینے لگے، یعنی جہاں وہ لوگ ہیں وہاں اندھیرا ہے۔ ایک غار کا اندرونی حصہ ہے، ایک غار کا انٹیریئر ہے،
اور وہ ہر وقت اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں، اسی اپنی زبان سے کھرچ رہے ہیں، جیسے آپ زنگ کی موٹی تہوں کو کسی ریگ مار سے کھرچ کھرچ کر اسے اتار رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارا دن اسے چاٹتے ہیں، اسے کھرچتے ہیں، لیکن جب اگلے دن واپس آتے ہیں تو زنگ کی تہیں ایک بار پھر سے اسی طرح سے بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک سوال کہ زنگ اتنی جلدی جلدی تو نہیں چڑھتا۔ زنگ چڑھنے کا ریٹ جاننے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا ڈیٹا چاہیے ہوگا، مثلاً اس دیوار میں استعمال ہوئے لوہے کی ڈینسٹی اور اس کا سرفیس ایریا وغیرہ، جو کہ آبویسلی ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی تو اتنا تو ہم جانتے ہی ہیں کہ زنگ کی تہیں راتوں رات اتنی جلدی جلدی نہیں چڑھتی، انلیس غار کی ہوا کے اندر بے پناہ نمی اور بے انتہا نمک ہو، تب اس دیوار کے لوہے پر زنگ چڑھنے کی رفتار کئی گنا زیادہ تیز ہو جائے گی اور راتوں رات زنگ کی کئی کئی تہیں چڑھ جائیں گی، اور غاریں ایسی ہی ہوتی ہیں، بدترین حد تک نم جگہیں، کیونکہ ان میں زمین کے اندر کی ساری ہیٹ ٹریپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ میکسیکو کی نائکا کرسٹل کیو، جہاں اس قدر نمی ہوتی ہے کہ آج تک 13 منٹ سے زیادہ ادھر کوئی رک ہی نہیں سکا۔ ایک اور سوال کہ اگر یاجوج ماجوج اتنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس دیوار کو کھود رہے ہیں، ایسے کہ سارا دن وہ اسے چاٹتے رہتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ سورج انہیں نظر آ جائے، تو پھر اتنا قریب پہنچ کر وہ اسے چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟